سنو، بے شک نماز وسیلہ ہے، مانتے ہیں، لیکن جس کی ادائیں نماز بن جائیں وہ کیوں نہیں وسیلہ ہے؟ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، نماز میں کس جگہ پڑھیں؟ تشہد میں بیٹھ کے پڑھیں، رکوع میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، یہ نماز ہے، یہ قرآن میں نہیں آئے، طریقہ ہی نہیں آئے۔ سب سے پہلے آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ہمیں سورت ملانی ہے، رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کا حکم قرآن میں ہے، لیکن رکوع کہتے کس کو ہے؟ یہ بازو کھڑا کر لوں یہ رکوع ہے، بیٹھ جاؤں یہ رکوع ہے، رکوع میں جھکنا کیسے ہے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ فجر کس ٹائم پہ پڑھیں، ظہر کس ٹائم پہ پڑھیں، عصر کس ٹائم پہ پڑھیں، مغرب کس ٹائم پہ پڑھیں، عشاء کس ٹائم پر پڑھیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا بتائیے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ رکوع میں جا کر تسبیح کہنی ہے، کتنے رکوع کرنے ہیں، ایک رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہیں، ایک نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ کچھ بھی قرآن میں نہیں آئے، تو پڑھیں کیسے؟ یا رب العالمین، اتنی اہم عبادت ہے، اگر تو طریقہ بتا دیتا تو کم از کم ساری دنیا کے مسلمان نماز تو ایک طریقے سے پڑھ لیتے۔ یا حالت یہ ہے کوئی یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے، کسی نے پاؤں یہاں رکھے ہیں، کسی نے ایک مشرق ایک مغرب میں رکھا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا؟ برابر میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے پاؤں کھولتے ہیں۔ یہ نیچے سے پوری ٹرین جا رہی ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا عالم ہے؟ رب نے طریقہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ رب جانتا ہے اس بندے کو، اگر طریقہ بھی بتا دیا، حکم بھی دے دیا، تو قرآن لے گا گھر بیٹھ جائے گا، کہے گا لو طریقہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، تو قرآن لے کے گھر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے طریقہ نہیں بتایا، رب یہ چاہتا ہی نہیں ہے تو قرآن لے کر گھر بیٹھ جا، رب یہ چاہتا ہی نہیں تو قرآن لے کے گھر بیٹھ جا، رب چاہتا ہے قرآن اٹھا اور صاحب قرآن کے دروازے پہ کھڑا ہو جا۔ طریقہ بتانا ہی نہیں آئے۔ زکوٰۃ دو، کیسے دے، کتنے پیسوں پہ دے، سال میں کتنی دفعہ دے، طریقہ نہیں ہے۔ حج کرو، کیسے کرے، کتنی دفعہ سال میں کرنا ہے، کون سے مہینے میں ہوگا، تاریخیں کیا ہوگی، بتایا نہیں ہے۔ کیوں؟ تو قرآن لے کے گھر بیٹھ جائے گا، تجھے ساری بات نہیں بتانی ہے، حکم دے دیا، مولا کرے کیسے، کا دروازہ مصطفیٰ پہ چلا جا جا کر پوچھ۔ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نماز کیسے پڑھے؟ رب نے حکم دیا ہے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 6008۔ رب نے حکم دیا، آقا نماز کیسے پڑھے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 6008۔ سرکار نے بعد میں بڑا سکھایا، شروع میں کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، بس مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے جاؤ، جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں جیسے کھڑا ہوتا ہوں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جیسے میں جھکتا ہوں تم بھی جھکو۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز میں عبادت خدا کی ہوگی، بولو نماز میں عبادت، سب بولو عبادت خدا کی ہوگی، نماز میں عبادت خدا کی ہوگی، پر ادا پیارے مصطفیٰ کی ہوگی۔ ارے نماز تو وسیلہ بن جائے، اور جس کی ادائیں نماز ہے وہ وسیلہ نہیں بنے گا، جس کی ادائیں نماز ہے۔ ارے نماز کو دیکھو میں جیسے بتا رہا ہوں، ذرا ایک ایک لفظ توجہ سے سمجھنا ہے۔ نماز کا عین وقت ہو گیا، کیا ہو گیا بولیے؟ وقت ہو گیا۔ اب ایک بندے نے عین نماز کا ٹائم ہو گیا، پاک کپڑے پہنے، دیکھو ایک ایک لفظ قید پہ غور کرو، کیا کیا؟ پاک
کپڑے پہنے، پاک پانی سے وضو کیا، ٹھیک ہے سب صحیح جا رہا ہے، پاک جگہ پہ کھڑا ہو گیا، وقت ہو گیا نماز کا، پاک کپڑے پہنے، پاک پانی سے وضو کیا، پاک جگہ پہ کھڑا ہوا، منہ قبلے کی طرف کیا اور تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کا پورا پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری پڑھی، پھر ساتھ میں سورت ملائی، چلو سورہ اخلاص پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کے بعد وہ گیا رکوع میں پوری سورت پڑھی اور بڑے اطمینان سے پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر کھڑا ہوا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گیا اور پورا طریقے سے پڑھا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، پھر کھڑا ہوا دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم بھی پڑھا، سجدے میں گیا دوسرا سجدہ کیا سبحان ربی العالی بھی پڑھا، پھر تشہد میں بیٹھا اور پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں سے جمپ مار گیا اور آگے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نماز ہو گئی؟ بولے ہوئی؟ ذرا غور کریں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ شروع سے لے کے اینڈ تک بتائیں، جس کے لیے عبادت کر رہا ہے اس کی شان کا کلمہ کہنے میں کوئی کمی کی ہے؟ کیا اس نے پاک پانی سے وضو نہیں کیا؟ کیا پاک کپڑے نہیں پہنے؟ کیا پاک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا؟ کیا اللہ اکبر نہیں کہا؟ کیا ثنا نہیں پڑھی؟ کیا فاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا سورت نہیں ملائی؟ کیا سبحان ربی العظیم نہیں کہا؟ کیا سبحان ربی العالی نہیں کہا؟ کیا سجدے نہیں کیے؟ یار جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی شان و عظمت اور تعریف کے کلمے کی کوئی کمی نہیں کی ہے، پھر نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جس نے نماز پڑھائی ہے تو نے اسے سلام نہیں کیا، جس نے تجھے نماز پڑھائی ہے اسے سلام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھا ہے، تو نے نبی کو سلام نہیں کیا، تو اپنی فاتحہ پڑھنا بھی گھر لے جا، سورت پڑھنا بھی گھر لے جا، سبحان ربی العظیم پڑھنا بھی لے جا، سبحان ربی العالی بھی لے جا، تیری ساری نماز تب قبول ہے جب آمنہ کے لال کو سلام کرے گا۔ تو مجھے بتا تیری یہ نماز تو وسیلہ بنے، پھر وہ سلام والا مصطفیٰ کیوں نہ وسیلہ بنے؟ جس کو سلام کیے بغیر تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور بزرگوں نے لکھا جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تو یہ یقین رکھے میں نبی کو سلام کر رہا ہوں، آقا جواب بھی دے رہے ہیں، یہ یقین رکھے۔ سنو اور غور کرو اس نماز پر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی مزدوری زیادہ کرے اسے تنخواہ زیادہ ملنی چاہیے یا کم؟ بھئی ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، مثال لے لو اس کی تنخواہ 20,000 ہے، اب یہ بندہ اگر 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ بھائی جس کا کام زیادہ اس کی مزدوری زیادہ، اس کی تنخواہ زیادہ۔ تو ایک بات بتاؤ، ایک بندہ آیا وہ آ کر کہتا ہے میں تو ظہر کی 8 فرض رکعتیں پڑھوں گا۔ کتنی پڑھوں گا؟ بولو کتنی فرض رکعتیں ہیں ظہر میں؟ اور وہ کہتا ہے میں کتنی پڑھوں گا؟ تو بھائی پہلے پچھلی 4 اللہ کے لیے پڑھی ہیں تو یہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھ رہا۔ چلو ایک بندہ آیا اس نے کہا
میں ہر رکعت میں 4 سجدے کروں گا۔ کتنے سجدے کروں گا؟ تو پہلے 2 خدا کو کیے تو یہ بھی تو خدائی کو کرے گا، تو اس کی مزدوری تو زیادہ ہے۔ بھئی آپ 4 پڑھ رہے ہیں، وہ 8 پڑھ رہا، آپ 2 سجدے کر رہے ہیں، وہ 4 کر رہا، تو یہ تو مزدوری زیادہ کر رہا ہے، تو پھر اسے تو تنخواہ زیادہ ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب وہ 8 رکعتیں پڑھے گا تو ٹائم زیادہ لگائے گا، تھوڑا بہت بدن تھکے گا، یہ بلا کی گرمی ہے، وہ گرمی میں زیادہ تپے گا، اس کا کام زیادہ ہے، اسے ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن اس کو نوکری سی نکال دیا جاتا ہے۔ تو 8 کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو 4 سجدے، تیری نوکری ختم۔ مولا کیا؟ غور کرو، رب کو وہ سجدہ بھی پسند نہیں ہے جو آمنہ کے لال نے نہیں کیا ہے، رب کو وہ سجدہ بھی پسند نہیں ہے جو پیارے مصطفیٰ نے نہیں کیا، رب کو وہ تیری رکعت پڑھنا بھی پسند نہیں ہے جو آمنہ کے لال نے رکعت نہیں پڑھی ہے۔ تو بے شک ہم مانتے ہیں نماز کی اہمیت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، لیکن ہم تو ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو نماز کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور نماز پڑھانے والے مصطفیٰ کو وسیلہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمل کے مقابلے میں بے شک عمل وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، عمرہ وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، تسبیح پڑھنا وسیلہ ہے، خیرات کرنا وسیلہ ہے، مگر اس عمل کے وسیلے کے مقابلے میں پیارے مصطفیٰ زیادہ مضبوط وسیلہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، کتنی عمر گزر گئی، ایک عمل بھی 100% گارنٹی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ قبول ہی قبول ہے؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کسی نماز کی، کسی سجدے کی، کسی حج کی، کسی روزے کی، کسی زکوٰۃ کی گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے فضل سے امید ہے وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر قبول ہو بھی گیا تو بڑے خطرے موجود ہیں۔ کیا حسد کر رہا ہے؟ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ ایک عمل بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، مسلمان بھائی پہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہ سارے عمل ادھر جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں، قبول ہو گیا 100 خطرے چلے ایک طرف کیجئے، عمل کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں۔ بتاؤ آمنہ کے لال کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کے مقبول ہونے پر شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عمل شک والا، قبول ہے یا نہیں، مصطفیٰ کا دامن یقین والا۔ تو لے جا شک والا، تو لے جا شک والا، بے شک عمل کرنا ہے، عمل کی حقیقت ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں بروز قیامت اگر نجات کا ذریعہ ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے، دامن کرم مصطفیٰ ہے۔ تو شک والا لے جا، میں تو یقین والا دامن مصطفیٰ پکڑ کے جا رہا۔ دیکھو یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ بولے اونچا بولیے یار۔ حدیث کی دنیا کے سب سے اونچی کتاب بخاری، اور حدیث کا نمبر ہے 7153۔ کیا نمبر ہے بولے؟ ہاں میں ایسے حدیث نہیں پڑھتا ہوتا کون پڑھ گیا کہاں سے پڑھ گیا، میں بتا رہا ہوں لائے بخاری ابھی نکال کے دیتا ہوں، نہیں تو جاؤ پڑھو
7153 حدیث کا نمبر ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بینما انا والنبی خارجان من المسجد، کہتے ہیں میں آقا دو عالم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آقا کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا۔ مسجد سے باہر آ رہے کون؟ حضرت انس بن مالک، اور کہا کہ سرکار بھی ساتھ آئے۔ جیسے ہی فرماتے ہیں ہم مسجد سے باہر نکلے، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، مسجد کے باہر ایک تھلہ بیٹھنے کے لیے بنا ہوا تھا، اس تھلے کے پاس حضرت انس بن مالک جو راوی ہے کہتے ہیں ہمیں ایک بندہ مل گیا۔ وہ بندہ ملا، فقال، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا یہ بتائیے قیامت کب آ رہی ہے؟ یہ اس نے سوال کیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن آپ نے اس حدیث پہ غور کرنا ہے۔ سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا قیامت کب آ رہی ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اسے فرمایا کہ ما اعددت لہا، اے قیامت کو پوچھنے والے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کیا ہے؟ تو پوچھتا ہے قیامت کب آ رہی ہے، بتا تیری تیاری کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ یہ سوال صحابی سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے بولو؟ ذرا غور کریں، میرے لفظوں پر توجہ کریں۔ یہ صحابی سے سوال ہے۔ صحابی نماز کہاں پڑھتا ہے؟ سرکار کی اقتداء میں۔ قربان جائیں اس نماز کے جس کی امامت آمنہ کے لال فرما رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں لا کر رکھتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتی ہے، اور روزے رکھ رہا ہے سرکار کے سامنے۔ جب ضرورت پڑتی ہے سرکار کے حکم پر تلوار اٹھا کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب سرکار سے وہ یہ نہیں پوچھتا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں تیری قیامت کی تیاری کیا ہے، تو مجھے بتائیں یہ جو نماز پڑھتا ہوں یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو میں زکوٰۃ لا کر دیتا ہوں یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے؟ آقا یہ جو روزے رکھتا ہوں یہ قیامت کی تیاری نہیں ہے؟ آقا یہ جو آپ حکم کرتے ہیں تلواریں لے کر جانے دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تیاری نہیں ہے؟ آقا اگر یہ تیاری ہے تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور اگر یہ قیامت کی تیاری نہیں آئے تو پھر یہ عمل کروا کیوں رہے ہیں؟ میں بڑی سادی بات کر رہا ہوں، یہ سارے اعمال سرکار دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ قیامت کی تیاری ہے تو پھر سوال پوچھ کیوں رہے ہیں کہ تیری قیامت کی تیاری کیا ہے؟ اور اگر یہ قیامت کی تیاری نہیں آئے تو پھر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ تو سوال بڑا عجیب ہے۔ حدیث کہتی ہے فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتِقَانَ، سرکار نے جب یہ پوچھا یہ بتا تیری قیامت کی تیاری کیا ہے، تو وہ عاجزی کے ساتھ گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں گردن کو جھکا لیا، کیونکہ بات قیامت کی ہو گئی ہے، تیاری کی بات ہو گئی ہے۔ تیری تیاری کیا ہے؟ گردن جھکا لی، ثم قال، پھر کہنے لگا آقا اگر قیامت کی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، آقا اگر یہ پوچھتے ہیں قیامت کی تیاری کیا ہے، پھر بڑے روزے نہیں آئے، پھر بڑی نمازیں نہیں آئے، پھر بڑے صدقے نہیں آئے، ارے صحابی آئے، قربان جاؤ سے ایک سجدے پر جو صحابی نے ادا کیا
تیاری یہ ہے، باقی یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کا پڑھتا ہوں، پھر نماز پہ بھروسہ نہیں ہے، پھر حج زکوٰۃ پہ بھروسہ، پھر بھروسہ محبت مصطفیٰ پر ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، سرکار نے فرمایا قالا انت مع من احببت، پھر فکر نہ کر، جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی پر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جھومے اور فرمانے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ پھر کہنے لگے اے احمد رضا، وہ قبروں میں جلنے والی نسلیں اور ہے، تو غلام مصطفیٰ ہے، تو غلام مصطفیٰ ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرا امام مرشد اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ بجھا دے گی وہ عشق مصطفیٰ کی آگ لگا دیا۔ دیکھو، عمل کا انکار نہیں ہے، لیکن میرا یہ ایک جملہ یاد رکھنا، عمل وہ قبول ہے، بولو عمل، سب بولو عمل، عمل وہ قبول ہے جس میں بدن کعبے کے گرد پھر رہا ہے، عمل وہ قبول ہے جس میں بدن